چاروں طرف سے جو آوازیں آتی تھیں، میری دادی کی، گاؤں کی عورتوں کی، میرے والد کی جو برادری کی عورتیں تھیں کہ دعا مانگ اللہ سائیں تینو بھرا دے وے. یعنی کہ میں وہ جو احساس تھا کہ میں نے وہ کمی جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اس احساس کے باعث مجھے یہ جیسے سوچ کا آغاز ہوا، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنے آپ کو گرونا محسوس کرنے لگی. پہلی مرتبہ جب میں پنجاب اسمبلی میں تقریر کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. تو وہ ہمیشہ اسکول میں ہم نے جس زین میری میں پڑھا کہ ناکنگ ایٹ دا نیز، تو وہ ایکچولی فی الواقعہ ناکنگ ایٹ دا نیز جب کسی سے ہوتا ہے تو اٹس ویری انپلیزنٹ ایکسپیرینس. یہ الیکشن ہارنا جو ہے نا میزو، یہ ایک بہت ہی تلخ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ایک پبلک ریجیکشن ہوتا ہے نا. اپنی بچپن کے دوست کے سامنے بیٹھ کر ایک بہت ہی فارمل انٹرویو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بیگم عابدہ حسین، جن کو میں نے تو ساری عمر چندی کے نام سے جانا ہے، میری دوست بھی ہیں، اور اس وقت جب وہ انٹرویو کرنے اسٹوڈیو میں آئیں منسٹر بھی تھیں، لیکن پھر بھی ہم نے بیٹھ کے بہت سی باتیں کی، ان کی زندگی کے بارے میں، خاندان کے بارے میں، سیاست کے بارے میں اور خواتین کے بارے میں. بیگم عابدہ حسین. عام طور پہ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے پاکستان کی پہلی پائلٹ بننا ہے، یا پھر مجھے شوق آیا کہ میں آرکیٹیکٹ بنوں گی. تو اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے تو بچپن میں یہ شوق نہیں ہوا ہوگا کہ آپ سیاستدان بنیں؟ نہیں، مجھے بچپن میں شوق تھا کہ میں استانی بنوں. اچھا. اور پھر ایک لمحہ تھا کہ میں سوچتی تھی کہ میں بیگم جی خان. اچھا، کیوں؟ سوشل ورک کے حوالے سے؟ وہ منسٹر تھیں اچھا. میرے والد کے ساتھ ویسٹ پاکستان گورنمنٹ میں، اور ہمارے گھر آیا کرتی تھی اکثر. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گی، تو میں نے کہا کہ میں بیگم جی خان بنوں گی. تو تھا کچھ ذہن میں کہ قومی امور کی طرف بڑھنا ہے، لیکن کوئی اس کا کوئی خاکہ نہیں تھا. تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ بچپن میں، کیونکہ آپ اکیلی بیٹی ہیں، مطلب بھائی نہیں تھا آپ کا، تو اس حوالے سے کچھ ذرا بچپن میں اگر آپ بتائیے کہ آپ کی کس قسم کی پرورش کی گئی، کیا کمی محسوس کبھی ہوئی بھائی کی، یا ماں باپ نے کبھی ایسا ذکر کیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور گاؤں کے ماحول میں مجھے میری جو بنیادی یادداشتیں ہیں، ان یادداشتوں کا جو بنیادی حصہ ہے وہ یہ کہ مجھے چاروں طرف سے جو آوازیں آتی تھیں، میری دادی کی، گاؤں کی عورتوں کی، میرے والد کی جو برادری کی عورتیں تھیں کہ دعا مانگ اللہ سائیں تینو بھرا دے وے. اور پھر میری والدہ دبی زبان مجھے کہتی تھیں کہ تم دعا نہیں کرتی ہو بھائی کے لیے. تو مجھے ایک لحاظ سے ایک ادھورے پنے کا احساس ہونے لگا. اور پھر میں تھی جب 6 سال کی شاید، تو میری دادی نے گاؤں میں ایک شادی تھی. میرے ماں باپ رہتے تھے جھنگ شہر میں، بنگلہ تھا جو میرے دادے کے وقت میں بنا اس میں، اور دادی میری رہتی تھیں گاؤں میں، ہمارے بزرگوں کی حویلی جو تھی وہاں. تو میری والدہ، میرے والد کی برادری میں شادی تھی، تو میری والدہ نہیں گئیں، مجھے بھجوا دیا والد کے ساتھ. تو جب میں دادی کے پاس پہنچی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تینو ماں وقت انگریزاں والی گھگری پوا دیتی. میں نے فراک پہنا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا اندر گئیں اور ان کا ایک ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں سے ایک ہار نکالا اور مجھے کہا کہ اے پالے. تو میں نے کہا کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میں دیساں تیرے بھرانوں تے ہون تو پالے.
تو میں نے کہا کہ نہ میں نہ پاسا جی میں نے اکا دے دے سو میں پاسا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تمہیں بالکل تو نہیں دوں گی, یہ تو تمہارے بھائی کے لیے ہے. تو میں نے کہا لیکن بھائی تو میرا ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا آئے گا. اچھا, انہیں یقین تھا. ہاں انہیں یقین تھا. تو میں نے کہا کہ اگر نہ آیا تو کیا ہوگا. تو وہ بہت اس پہ ناراض ہوئی مجھ سے. انہوں نے کہا یہ تم کیوں کہتی ہو. بہرحال بھائی نہیں آیا, لیکن وہ مجھے احساس جو تھا وہ میری نفس کا حصہ بن گیا کہ بھائی کی کمی ہے اور وہ کسی طرح سے میں نے پوری کرنی ہے. تو کیا یہی وجہ تو نہیں کہیں آپ کی سیاست میں آنے کی؟ بنیادی طور پہ یہی وجہ بنی. یعنی کہ میں وہ جو احساس تھا کہ میں نے وہ کمی جو ہے وہ پوری کرنی ہے, اس احساس کے باعث مجھے یہ جیسے سوچ کا آغاز ہوا اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنے آپ کو گرونا محسوس کرنے لگی. تو یہ تھا کہ میں نے اپنے باپ کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے. اور پھر میرے والد مجھ سے جب بات کرتے تھے تو وہ بھی اسی طرح سے کرتے تھے کہ جیسے کہ میں نے ان کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے. اب نہ ان کو معلوم تھا نہ مجھے کہ وہ قبل از وقت دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ وہ 55 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. میری عمر اس وقت 25 سال تھی. تو بس پھر اسی وقت سے وہ ذمہ داریاں جو تھیں وہ ان کو نبھاتے وہ ایک کچھ ایسا راستہ بن گیا. آپ نے ایک تو کم عمری میں سیاست میں حصہ لیا, اور اس وقت تو ابھی بھی ویسے تو بہت زیادہ میل ڈومینیٹڈ ہے, لیکن اس وقت تو مکمل طور پہ خواتین میرے خیال میں سیاست میں بہت کم حصہ لیتی تھی. اس وقت کی دشواریاں کچھ آپ کو یاد تھیں, اور اندر سے how did you manage to find that confidence? It wasn't easy. Actually, in the beginning I was very scared. I wasn't confident at all. لیکن یہ تھا کہ I had actually اگر میں سوچوں کہ کہاں سے میں نے آغاز کیا تو وہ میرے والد کے چہلم کے دوران عورتوں کا آنا جانا ہو گیا, اور گاؤں سے پھر میں جب میرے والد کے چہلم کا سلسلہ سب ختم ہوا تو میں پھر جا کے اور جھنگ میں بیٹھ گئی وہاں گھر میں, اور لوگوں کا آنا جانا, لوگ آتے تھے. مرد جب آتے تھے تو وہ برآمدے میں بیٹھتے تھے, میں کمرے میں بیٹھتی تھی اور کھڑکی کے ذریعے سے گفتگو کرتی تھی. اچھا, پردہ ایک طرح. تو آتے تھے لوگ, کچھ میرے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس کو نامناسب سمجھا, پوچھتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے, کیا کر رہی ہے. تو جب میں ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب منتخب ہوئی, میں بہت کھدر کے کپڑے پہنتی تھی, بہت ڈھیلے ڈھالے, اور بڑی بڑی اینکیں پہنتی تھی, اور سر بہت پابندی سے ڈھانپتی تھی, اور مجھے بہت خوف آتا تھا کہ کوئی فقرہ کس دے گا, کوئی بات کہہ دے گا. اور لوگ باتیں کرتے تھے, وہ پھر جیسے کہ ہوتا ہے وہ میرے تک پہنچتی بھی تھیں, تکلیف بھی ہوتی تھی. اور پہلی مرتبہ جب میں پنجاب اسمبلی میں تقریر کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. تو وہ ہمیشہ اسکول میں ہم نے جس دن میری میں پڑھا کہ ناکنگ ایٹ دا نیز, تو وہ ایکچولی فی الواقعہ ناکنگ ایٹ دا نیز جب کسی سے ہوتا ہے تو اٹس ویری انپلیزنٹ ایکسپیرینس. پھر وہ مجھے وہ تقریر جو تھی وہ ابھی تک یاد ہے, اس لیے کہ گھر بیٹھ کے میں نے لکھی, اور پھر اس کو جیسے اسکول کے زمانے میں رٹا کرتے تھے اس کو رٹا. پھر مشکل یہ تھی کہ انگریزی گلے ڈلی ہوئی تھی, اردو میں تقریر کرنا اتنا آسان نہ تھا, اسمبلی کے ماحول میں انگریزی میں تقریر کرنی آسان نہیں تھی. تو پھر مار پیٹ کے اپنے آپ کو اردو سکھانی پڑی. پنجابی تو بولتی تھی لیکن اردو کا مسئلہ تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عجیب سا سوال ہے, سیاست سکھائی تو نہیں جاتی کہ سکھائی جاتی ہے, سیکھی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے؟ نہیں, سیاست انسان سیکھتا ہے ماحول سے اور اٹھنے بیٹھنے سے بھی,
یعنی کیونکہ ہمارے گھر میں ہمیشہ سیاسی گفتگو ہوتی تھی. میرے والد مبتلا رہے اپنی زندگی کے سفر کے دوران سیاست میں ہی, اور پھر ان کے دوست جو تھے اکثر وہ بھی. تو بچپنے سے گفتگو جو تھی وہ بہرحال پاکستان کس طرح بنا, کس نے کیا کردار ادا کیا, کیا غلطیاں ہوئیں, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہ ہوا, تو قومی امور پہ ہی بات ہوتی تھی. اب وہ اس گفتگو کے ذریعے سے جو مجھے میرے عقل میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سیکھی جاتی ہے لیکن کوئی کسی مدرسے میں نہیں. آج کل کی سیاست جو ہے وہ کچھ خطرناک سیاست ہے, بہت بہت. گولیوں کی سیاست ہے, لڑائیوں کی سیاست ہے, خوف کی سیاست ہے, کچھ کہتے ہیں کرپشن کی سیاست ہے. ایسی سیاست میں آپ کا حصہ لینا, do you like it? Was it like this when you began? No, it was not like this when I began at all. In the early 70s, we in West Pakistan were not exposed to the politics of violence. The politics of violence came into our body politic later, in the 80s. In a sense, what happened in East Pakistan was a forerunner of all of the strange tracks that our politics got into. But when I started out, I certainly could not have imagined that I would in any way be anywhere near the politics of violence. اور ابھی بھی میں بندوق دیکھوں تو میں ڈر جاتی, دیکھنے سے ڈر جاتی. میرا جتنا بھی وائلنس ہے وہ وربل ہے. تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی اگلے دن کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہے, تو میں نے کہا کہ بیٹا میں نے وربل 3rd ڈگری کرنا somewhere along the way سیکھ لیا. اب میں تو کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی ہوں. میں نے کسی سے کوئی اس قسم کی, میں نہیں سمجھتی کہ میں نے زیادتی کی ہے یا کسی کا حق لیا ہو یا کسی کو اذیت اس قسم کی پہنچائی ہو, کہ میری کسی سے دشمنی ہو. ہاں مخالفت ہے, سیاسی اختلاف ہے, اختلاف رائے ہے, اختلاف سوچ ہے, وہ سیاست کا حصہ ہے, لیکن دشمنی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری کسی سے ہے. اب یہ کہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے پڑے, بندوق کا لائسنس لینا پڑے, تو میرے جیسے میرے لیے یہ بہت مشکل رہا ہے. خطرے کی بات آپ کر رہی تھیں اور آپ کو خود بھی آپ سمجھتی ہیں کہ تھوڑا سا تکلیف ہو رہی تھی. آپ کے بچوں کو تو بہت مسئلہ ہوا ہوگا. میں سوچتی تھی کیونکہ جب یہ سب طوفان میرے ارد گرد ٹوٹا ایک لحاظ سے, تو اس وقت بچیاں میری کالج میں تھیں, بیٹا میرا اسکول ابھی پڑھتا تھا. پھر کسی نے ایک دن میری والدہ کو فون کر کے اور کہا کہ آپ کے نواسے کو ہم اٹھا لیں گے. مجھے تو فون آتے تھے دھمکیاں ومکیاں, عابدہ حسین تمہارے لیے گولیاں رکھی ہوئی ہیں. شروع میں گھبرا جاتی تھی, پھر میں بھی ڈھیٹ ہوں, میں نے بھی آگے سے کہنا شروع کیا کہ اس سے پہلے کہ مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گی. لیکن اور وہ آہستہ آہستہ جو ایک میرا پرسنل جو خوف تھا وہ بھی کم ہونے لگا. ہر چیز کی انسان کو عادت ہو جاتی. بچوں کا میں سوچتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ صابر بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ صبر دے بھی دیتا ہے جہاں ضرورت ہو انسان کو. آپ اپوزیشن میں بھی نہیں اور آپ حکومت میں بھی نہیں, مزہ کس میں سے آتا ہے؟ اپوزیشن ہمارے ملک میں اپوزیشن کرنا جو ہے وہ بے فکری کا عالم ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ
ہمارے کچھ سیاسی کلچر میں لوگ ہم درد بہت ہو جاتے ہیں. اگر آپ محسوس کریں نا کہ آپ سے کچھ زیادتی ہو رہی تو بہت ہم درد ہو جاتے اور ایک طرح سے سہارا انسان محسوس کرتا ہے. حکومت میں پہلی مرتبہ جب حکومت میں آئی ہوں تو عبوری حکومت تھی, پھر میں الیکشن ہار گئی. یہ الیکشن ہارنا جو ہے نا میزو, یہ ایک بہت ہی تلخ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ایک پبلک ریجیکشن ہوتا ہے نا. رائٹ پبلک ریجیکشن. تو اٹس ناٹ ایزی ٹو لیو ود, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو ود این الیکٹرل ڈیفیٹ, particularly if you have had victory previously. Anyway, میں نے اپنی بیٹیوں کو فون کیا, وہ دونوں امریکہ کالج میں پڑھ رہی تھیں, اور میں نے کہا کہ میں الیکشن ہار گئی ہوں. اور جب ان کو میں نے بتایا تو میری آواز میں لرزش تھی. تو دونوں بچیاں ایک ہی کیمپس میں تھیں, بڑی والی جو تھی وہ اپنے سیکنڈ ایئر میں تھی اور چھوٹی والی فرسٹ ایئر میں. تو ان دونوں نے کہا کہ یو کم ٹو اس, یو جسٹ کم ٹو اس. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ motherhood is such a great compensation for a woman. Oh, I agree. That whatever your pain, when your children make you feel that they're there with you, it sort of relieves the pain. So I said to them, I said, I feel like dying. I really don't feel like doing anything. And they said, what can we say? What can we say? But just come. And then I started realizing while I was wandering around their campus and trying to dialogue with their friends and so on, that there is life after defeat. I'm sure. اس کے بعد پھر میں دوسرا الیکشن ہار گئی 1993 میں. میرے ایک تو ٹورڈز دی اینڈ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئی, بہرحال الیکشن ہار گئی. پھر فخر بھی ہار گئے, اور 1993 سے لے کے 97 تک, یعنی 96 کے اینڈ تک ہم 3 سال رہے اپوزیشن میں. تو بڑی بے فکری تھی. صبح اخبار پڑھتے تھے دونوں اور چینی کرتے تھے, یہ غلط ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اب یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں حکومت میں ہوں اور I feel I am there by right. I belong in there. مسلم لیگ کے ساتھ اسٹرگل بھی پچھلے چند سالوں سے کیا ہے. میری جو کنٹریبیوشن ہے اپنی جماعت کی مانند, وہ میں سمجھتی ہوں کسی سے کم نہیں ہے, اور لیڈرشپ پہ مجھے اعتماد بھی ہے. اور میں محسوس کرتی ہوں کہ وزیر اعظم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک ساتھ بن گیا ہے, دوستی بھی ہے, احترام ہے, ٹیم ورک ہے. تو I feel I belong in there. لیکن وہ اس فیلنگ کے ساتھ جو ایک احساس ذمہ داری ہے, بالکل بالکل, وہ تو بہت بہت فنا کرنے والی ذمہ داری ہے. اگلے روز میں کراچی سے آ رہی تھی, جہاز لیٹ ہو گیا, تو 5-6 پیسنجرز نے مجھے کہا کہ آپ وزیر ہیں, یہ جہاز لیٹ ہے. تو one lives with guilt. So being with government is no picnic. No picnic. یہ ویسے تو ہر پیشے کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, لیکن لگتا یوں ہے کہ سیاست کی ڈیمانڈز کو ذرا زیادہ ہیں. وقت اپنے لیے کم ہوتا ہے, لوگوں کے لیے زیادہ, فیملی کے لیے شاید کم ہوتا ہے. How do you manage? میں آپ کو بتاؤں میزو, یہ سیاست کا پیشہ جو ہے, ایک تو یہ اتنا بدنام پیشہ ہے. اب اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کیا کرتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ میں گھریلو خاتون ہوں. میرے میں یہ جرأت نہیں رہی ہے کہ میں کہوں کہ بھئی میں سیاسی کارکن ہوں, اس لیے کہ اتنا بدنام ہو گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک حد تک ناجائز طور پہ بدنام ہوا ہے. سیاستدان دنیا بھر میں بدنام ہوئے ہیں, اس کی وجہ ہے آپ کا جو پیشہ ہے میڈیا. وہ میڈیا جو ہے وہ ہماری بہکنی کرتا ہے, اور حق بھی ہے. One of the benefits of modern life is کہ
آپ اپنے لیڈرشپ کو, اپنے نمائندگی کو کوشچن کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ دیر از اے سینس آف سورٹ آف فیوٹیلیٹی ان اے سینس کہ بھئی اتنے سال سے 25 سال میں کبھی کبھار اپنے آپ کو پوچھتی ہوں کہ نہ دھوپ دیکھی, نہ چھاؤں, نہ گرمی, نہ سردی, نہ صبح, نہ شام, نہ بچے دیکھے, نہ اپنی کوئی چین آسائش کا سوچا, نہ چھٹیاں منائیں, اور پھر بدنام بھی اوپر سے ہیں اس لیے کہ پورا پیشہ بدنام ہو گیا. تو اس سے کوفت محسوس ہوتی ہے. پھر گلٹ بھی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر میں یہ اس چکر میں نہ پھنستی تو شاید بہتر دختر ہوتی, ماں کی زیادہ خدمت کر پاتی, شاید بچوں کو زیادہ وقت دے سکتی, شاید دنیا کی خدمت خاطر ذرا مزید کرتی, دوستوں کے لیے وقت زیادہ ہوتا. تو گلٹ تو رہتا ہے, لیکن مجھے وہ یہ احساس ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقت نہیں دیا. مجھے مصوری کا شوق تھا, موسیقی سننے کا شوق تھا, پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. بہت سے وہ شوق جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. اور پھر ایک انٹروسپیکشن, ایک انٹرنل انسان کی جو گروتھ ہوتی ہے, اس میں بھی میں محسوس کرتی آئی ہوں کہ for years now that I have been giving out maybe more than I have been taking in. تو آپ سوچتی ہیں ریٹائر ہونا؟ I was just going to say, does a politician ever retire? Can he or she? Well, there's a good old English saying, very, very English saying, politicians don't die, we only smell that way. میرا خیال ہے کہ ہم سب کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. آپ کا کوئی ہے؟ You know, actually, in a sense, I suppose, from my childhood until now, my role model was always my father. Maybe because I didn't have siblings, so I always thought that he was the person to be. And because he died, in a sense, with his life's work incomplete, you know, it kind of consolidated. It's a little unusual because usually one has a role model of one's own gender. But to be honest, I didn't. کیا کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو زیادہ مسائل پیش آئے؟ I think that, you know, I kept asking myself over the years that had I been male, would it have been different? اور جواب یہ آتا تھا کہ اگر میں مرد ہوتی تو ہاں کچھ حوالوں سے زیادہ سہل ہوتا راستہ, لیکن کچھ حوالوں سے زیادہ مشکل ہوتا, اس لیے کہ زیادہ کمپیٹیٹو ہوتا. اوائل میں جو دقت ہوتی ہے کہ لوگ عموماً, میں محسوس کرتی تھی خاص طور پہ جو لوگ میرے سے عمر میں زیادہ بڑے تھے, مرد و زن, کہ وہ مجھے کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہی ہے سیاست, اس کا موٹیو کیا ہے. اور مجھے یہ دقت ہوتی تھی کہ I was on the defensive. I had to keep explaining کہ میں کیوں کر رہی ہوں سیاست. پھر وہ وقت کے ساتھ سیٹلڈ ایشو ہو گیا, لیکن ایک دفعہ میں چل پڑی اس راستے پہ تو مجھے یہ بھی ساتھ ساتھ احساس ہوتا تھا کہ it's less competitive. There are fewer women doing it. So in all honesty, I feel in the balance, my gender has, to the extent that it has been a handicap, it has also been an advantage. اس عورت کے, جہاں بھی عورت آگے بڑھتی ہے, اس ملک میں بھی, میرے خیال میں ہر ملک میں, اس کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, خاندان کا سپورٹ سسٹم, باہر کا سپورٹ سسٹم. آپ کو وہ سپورٹ سسٹم ملا؟ ماں سے ملا نا, ماں سے ملا. میری والدہ نے مجھے بنایا, ایکچولی مجھے بنایا اس لیے کہ جب میرے والد فوت ہوئے ہیں تو میری عمر 25 سال تھی اور میری والدہ کی عمر 49 سال تھی
جوان عورت تھیں اور یہ فطری طور پہ تو ان کی میرے باپ کی جگہ سیاسی امور میں لینا میری ماں کا حق تھا. اگر کوئی حق کی بات ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے تو پھر تو میری ماں کا حق تھا. لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں, کبھی اظہار نہیں کیا. جب میرے والد فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم آگے آؤ گی, تمہارا باپ یہ چاہتا تھا, میں یہ چاہتی ہوں. اور پھر انہوں نے میرے بچے سنبھالے, بہت بڑی بات, ان کو پالا, ان کی نگہداشت ایسے کی جیسے کہ میں نہ کر سکتی. پھر ہماری جو کھیتی باڑی ہے جہاں سے ہماری روزی آتی ہے اس کی نگہداشت کی, لوگوں سے ہمیشہ سخاوت اور اخلاق سے پیش آئیں, پیار کیا لوگوں سے, اور ان کے جن لوگوں سے انہوں نے پیار کیا پھر ان لوگوں نے مجھ سے خلوص کا اظہار کیا. تو میری ماں نے مجھے بنایا صحیح معنوں میں. آج اگر چلیں آج کا آخری سوال, آج اگر سیدہ عابدہ حسین مڑ کے دیکھتی ہے تو is there anything about herself that she wants to change? Oh, lots of things. I don't know. I've had a good life. I've had as much to rejoice about as to agonize about, in all truth. I've had the privilege of being myself. And I've had the privilege of saying what I think. That's an enormous privilege, I think.